السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے بہت بہت معذرت کیونکہ ویڈیو تھوڑی لیٹ آ رہی ہے، اس لیے کہ میں پچھلے 2-3 دنوں میں بہت زیادہ مصروف تھا۔ تو آج ہم خلاصۃ النحو کتاب میں اصطلاحات پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت، اور ان تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ زبر جو ہوتی ہے وہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور پیش بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے لیکن وہ گول ہوتی ہے، اور کو حرکت، اور تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ ان تینوں کے مجموعے کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ ثلاثہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ثلاثہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے تین۔ یہ عربی کی گنتی میں آتا ہے واحد، اثنان، ثلاثۃ، تین، تو اس وجہ سے ان تینوں حرکات کا نام حرکات ثلاثہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اب جس حرف پر یہ زبر، زیر یا پیش آئے گی اس حرف کو ہم متحرک کہیں گے، جیسے کاف زبر کا۔ اب یہاں کاف کے اوپر زبر کی حرکت ہے اور کاف متحرک ہے۔ نمبر 2، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین، اور جس پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ اوپر ہم نے پڑھا ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش، یہاں آگیا ہے دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین، اور جس پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ مثال جیسے آپ لے لیں نون دو زبر نن، نون کے اوپر زبر کی تنوین ہے اور نون منون ہے۔ اس طرح آپ کہہ لیں نون دو زیر نین، تو نون کے نیچے زیر کی تنوین ہے اور نون منون ہے۔ نون دو پیش نون، تو نون کے اوپر پیش کی تنوین ہے اور نون منون ہے۔ نمبر 3، ایک یا دو زبر کو فتح، ایک یا دو زیر کو کسرہ اور ایک یا دو پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر فتح ہو اسے مفتوح، جس پر کسرہ ہو اسے مکسور، اور جس پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ یعنی جہاں بھی کہیں ایک زبر یا دو زبر لکھی ہو اس کو ہم دونوں کو ہم فتح بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں ایک زیر یا دو زیر لکھی ہوں اس کو ہم کسرہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جہاں ایک یا دو پیش لکھی ہوئی اس کو ہم ضمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس حرف پر فتح ہو اسے مفتوح، ٹھیک ہے، اب جس حرف پر فتح ہوگی اسے ہم مفتوح کہیں گے اس لفظ کو، جیسے زیدن، اس کا معنی ہے زید، تو زیدن یہاں اس کے اوپر جو ہے فتح ہے، اس کے اوپر دو زبر آئی ہے، تو یہاں ہم بولیں گے کہ زیدن یہ مفتوح ہے۔ اس طرح اگر زیدن نہیں لکھے ہوئے بلکہ زیدہ لکھا ہوا ہے پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ زیدہ کے اوپر فتح ہے اس لیے یہ مفتوح ہے۔ جس پر کسرہ ہو اسے مکسور، جیسے زیدن، اب ہم بولیں گے زیدن کے نیچے کسرہ ہے اس لیے یہ زیدن لفظ مکسور ہے۔ اور جس پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں، جیسے زیدن، یہاں ہم کہیں گے کہ زیدن لفظ پر ضمہ ہے اس لیے زیدن مضموم ہے۔ نمبر 4، الف سے یا تک تمام حروف کو حروف تہجی اور حروف ہجا کہتے ہیں۔ یعنی الف سے لے کر یا تک تمام حروف کو حروف تہجی اور حروف ہجا کہتے ہیں۔ یعنی عربی زبان کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ان 27 حروف سے بنتے ہیں۔ یہ 27 حروف ہوتے ہیں حروف تہجی۔ ان 27 حروف کے علاوہ کسی اور حرف سے عربی کا لفظ نہیں بن سکتا، جیسے انگریزی میں کوئی بھی لفظ یہ ABC جو ہوتی ہے ان کے بغیر نہیں بن سکتے، تو اسی طرح عربی میں ہے۔ نمبر 5، الف، واو، یا کو حرف علت اور باقی حروف کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ یعنی حروف تہجی میں یہ جو 3 حروف ہیں الف، واو اور یا، ان کو حرف علت کہتے ہیں۔ حرف علت کس وجہ سے کہتے ہیں؟ کیونکہ علت کا معنی ہے بیمار، کمزور، تو یہ 3 حروف جو ہیں یہ بیمار ہیں، کمزور ہیں، یعنی جس لفظ پر بھی یہ 3 حروف آتے ہیں وہاں یا تو یہ ایک دوسرے سے تبدیل ہو جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں، تو کیونکہ یہ کمزور ہیں، بیمار ہیں، اس لیے یہ گر جاتے ہیں، اس لیے ان کو حرف علت، اور باقی حروف کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ یعنی ان 3 حروف کے علاوہ جو باقی حروف تہجی ہیں انہیں ہم حروف صحیح کہیں گے کیونکہ وہ کہیں بھی تبدیل نہیں ہوتے، نہ ہی وہ کہیں گرتے ہیں۔ نمبر 6، اس علامت کو سکون، کس علامت کو؟ یہ جو اوپر چھوٹی سی دال لکھی ہوئی ہے اس علامت کو سکون، اور جس حرف پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جیسے آپ مثال لے لیں ان، اب ان کے اوپر یہ سکون کی علامت آئی ہوئی ہے اس لیے یہ نون ساکن ہے۔ جس الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں۔
یعنی جس الف پر زبر آ جائے، زیر آ جائے یا کوئی اور حرکت آ جائے یا یہ سکون کی علامت آ جائے تو اس الف کو ہم الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں الف زبر آ، تو یہ غلط ہے، ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ یا حمزہ زیر ای۔ نمبر 8، جو حمزہ زائد وصل کی صورت میں گر جائے اسے حمزہ وصلیہ، اور جو نہ گرے اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں۔ لیکن جو حمزہ زائد وصل کی صورت میں، وصل کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کی صورت میں، اور حمزہ زائدہ وہ حمزہ ہوتا ہے جو وزن کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں نہ آئے۔ یہ نصاب الصرف میں ہوتا ہے وزن کا فا عین لام کلمہ کیا ہے، تو جو حمزہ وزن کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں آئے، فا عین لام کلمے کے مقابلے میں نہ آئے اور وہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں گر بھی جائے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ حمزہ وصلیہ ہے۔ اور جو نہ گرے، یعنی جو حمزہ زائد بھی ہو اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہ گرے اسے ہم حمزہ قطعیہ کہیں گے۔ حمزہ وصلیہ کی آپ مثال لیں جیسے اسمن۔ اب یہ جو اسمن کا حمزہ ہے قرآن پاک میں بھی آیت ہے جیسے بیکسل اسم الفسوق، یہاں اسمن پہ جو ہے، اسمن کا جو حمزہ ہے وہ گر گیا ہے، صرف سین اور میم ہے، تو یہ حمزہ وصلیہ ہے کیونکہ یہ حمزہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں، یعنی اس کے ساتھ کوئی جملہ یا حرف ملایا گیا ہے، کوئی لفظ ملایا گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کا حمزہ گر گیا ہے، اس لیے یہ حمزہ وصلیہ ہے۔ اور جو نہ گرے اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں۔ حمزہ قطعیہ کی مثال لینے جیسے احمد۔ اب اس احمد نام کا جو حمزہ ہے یہ اب کسی جملے کے ساتھ ملا لیں، کسی حرف کے ساتھ ملا لیں، اس احمد نے احمد ہی رہنا ہے، اس کا جو حمزہ ہے وہ نہیں گرے گا۔ اور جو حمزہ زائد نہ ہو اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں۔ ہم نے اوپر دیکھیں جیسے پڑھا جو حمزہ زائد وصل، یعنی جو حمزہ زائد ہو اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں گر جائے، یہاں وہ کہنا جو حمزہ زائد ہو ہی نہ اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں۔ حمزہ اصلیہ وہ ہوتا ہے جو وزن کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں آ جائے، جیسے آخذہ کا حمزہ، یہ وزن کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں آ گیا ہے اور اس کا وزن ہے فعل، تو یہ حمزہ اصلیہ ہوگا۔ نمبر 9، الف لام کو حرف تعریف اور تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں۔ الف لام کو حرف تنکیر یعنی ان دو حروف الف لام ال کو حرف تعریف اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ الف لام جہاں بھی آ جائے اس چیز کو معرفہ کر دیتا ہے، اس لفظ کو معرفہ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی لفظ نکرہ ہو اور اس لفظ کے شروع میں ہم الف لام لگا دیں تو وہ لفظ معرفہ ہو جائے گا، یعنی الف لام کسی لفظ کو معرفہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں۔ تنکیر کا یہاں معنی لکھا ہوا ہے، تنکیر یعنی نکرہ، اور تنوین کسی لفظ کو نکرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ تنوین اور الف لام، جہاں الف لام آ جائے گا وہاں تنوین نہیں آ سکتی، اور جہاں تنوین آ جائے گی وہاں الف لام نہیں آ سکتا۔ تو الف لام کسی بھی لفظ کو معرفہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تنوین کسی بھی لفظ کو نکرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 10، 14 حروف حق کا خوف عجب غم ہے کو حروف قمریہ۔ یہ حق کا خوف عجب غم ہے، یہ ان 14 حروف کا مجموع لکھا ہے۔ اگر آپ گنیں ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم اور ہا، تو یہ حروف ملا کر 14 حروف بن جائیں گے، انہوں نے اس کا ایک مجموعہ بنا دیا ہے۔ تو ان 14 حروف کو حروف قمریہ، اور حروف قمریہ کے علاوہ باقی حروف ہجا کو حروف شمسیہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو 14 حروف لکھے ہیں ان کے علاوہ جو حروف ہجا ہوں گے یعنی حروف تہجی ہوں گے وہ حروف شمسیہ کہلائیں گے۔ نمبر 11، جب ایسے لفظ پر الف لام داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہو تو الف لام کے لام کو حرف شمسی میں مد غم کر کے پڑھیں گے، یعنی لام کا تلفظ نہیں کریں گے، جیسے الشمسو۔ دیکھیں اس مثال میں آپ دیکھیں الشمسو لکھا ہے، یہاں ابھی آپ الف لام ہٹانے صرف شمسو لینے، تو شمسو یہ لفظ ہے، اس کا پہلا حرف شین ہے، تو شین اگر آپ دیکھیں ان 14 حروف میں سے نہیں ہے، حروف قمریہ میں سے نہیں ہے، تو یہ لہٰذا یہ حروف شمسیہ ہوا۔ تو اس لفظ کا پہلا حرف شمسی ہے، تو اب اس سے پہلے ہم اگر الف لام لگا دیں تو ہم یہ نہیں پڑھ سکیں گے الشمسو، بلکہ ہم پڑھیں گے الشمسو، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر جس لفظ کا پہلا حرف شمسی ہو اور اس کے شروع میں الف لام بھی آ جائے تو الف لام کے ہم لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لکھنے میں لام لائیں گے۔ جیسے اب یہاں دیکھیں لام لکھا ہوا ہے لیکن ہم پڑھیں گے نہیں، جیسے الشمسو، لام لکھنے میں آ رہا ہے لیکن پڑھیں گے نہیں۔ اب اوپر جیسے یہ مثال لکھی ہوئی ہے ہا، قاف، حق، یعنی تو ہا یہ حروف قمریہ میں سے، تو اس پہ اگر اس کے شروع میں آپ الف لام داخل کریں تو یہ ہو جائے گا الحق،
الحق کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کا پہلا حرف حرف قمریہ حرف شمسیہ نہیں ہے، تو جب اس پر ہم الف لام داخل کر دیں گے تو اس میں لام بھی پڑا جائے گا، جیسے الحق۔ لیکن وہ لفظ جس کا پہلا حرف حرف شمسی ہو تو اس پر الف لام بھی آ جائے، تو الف لام میں ہم لام کو نہیں پڑھتے، لام کا یعنی تلفظ نہیں کرتے۔ مدغم کا معنی ہوتا ہے اس کو نہ پڑھنا، تو وہاں پہ ہم لام کو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ہماری آج کی اصطلاحات مکمل ہو چکی ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم علم نحو کا مقدمہ یعنی علم نحو کی ابتدائی باتیں پڑھیں گے۔ اس سبق کے یعنی اصطلاحات کے حوالے سے آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا یا کوئی بھی پوائنٹ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔